کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما سرکار مخدوم پاک سے منسلک اولیاء مسجد میں بیٹھے ہیں اور یہ روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں اگر کوئی شخص حاضر ہوتا ہے اور 2 رکعت نماز نفل اشرفیہ اس اولیاء مسجد میں ادا کرتا ہے، جس کے لیے مرد کے لیے اولیاء مسجد ہے، عورتوں کے لیے جنانی مسجد ہے، روایت کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل اشرفیہ اولیاء مسجد میں ادا کرتا ہے اور اس کا ثواب سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اپنی ساری پریشانیاں سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے، سرکار مخدوم پاک کو اپنے سارے حالات بیان کرتا ہے، قسم خدا کی وہ جو بھی دعا مانگے گا اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ وہی اولیاء مسجد میں آپ بیٹھے ہیں جس اولیاء مسجد میں آپ 2 رکعت نماز نفل اشرفیہ پڑھیں اور نفل اشرفیہ پڑھ کر کے جو لوگ نہ جانتے ہوں وہ جان لیں کہ 2 رکعت نماز نفل اشرفیہ جس کا یہ طریقہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے جو ہے حاضری لگانا ہے، حاضری کیسے لگے گا؟ آج ہم اور آپ دنیا کے ڈھکوچلے میں پھنسے پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں رسم و رواج کے مطابق اولیاء مسجد میں 2 رکعت نماز نفل اشرفیہ پڑھ کر کے آپ سرکار مخدوم پاک کی بارگاہ میں اپنی پریشانیاں بیان کریں، یہی اصل طریقہ ہے، یہی اصل طریقہ ہے۔ آپ اپنی پریشانیوں کو بیان کریں، وہ تو روشن ضمیر ہے، وہ تو روشن ضمیر ہے۔ میں اور آپ یہ جان رہے ہیں کہ سرکار مخدوم پاک کو جب تک لکھ کر کے ہم نہیں دیں گے، جب تک ہم اندر گھس کر کے بیان نہیں کریں گے تب تک نہیں جانیں گے۔ نہیں، یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں وہ اختیار، وہ پاور، وہ طاقت دیا ہے کہ جب چاہے جو چاہے جسے چاہے جو عطا کر دے، جسے چاہے جو عطا کر دے۔ اللہ رب العزت نے وہ اختیار، وہ پاور دیا ہے اور یہ دل کی تختی پر لکھے ہوئے الفاظ تو بہت دور کی بات ہے، یہ انسان کے دل کے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، انسان کے احساس کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ ایسا دربار ہے، یہ ایسی عدالت ہے، یہاں کسی کا منصب، کسی کی تقوی، کسی کا پرہیزگاری، کسی کی دولت، کسی کی عزت، کسی کی شہرت دیکھ کر کے نہیں، اگر اسے دیا جاتا ہے تو اس کا دل دیکھ کر کے دیا جاتا ہے، یہ اس کا دل دیکھ کر کے دیا جاتا ہے۔ سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عدالت سرکار مخدوم سمنا کی ایسی عدالت ہے جہاں تعصب پرستی، فرقہ پرستی دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ دل دیکھ کر کے فیصلہ ہوتا ہے۔ اپنے تو اپنے، پرائے بھی مخدوم سمنا کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ مخدوم سمنا کی بارگاہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وقت کی قلت ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سرکار مخدوم سمنا کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں۔ یہی مخدوم سمنا جب اللہ کی رضا کے لیے ہندوستان کی سلطنت، سمنان کی سلطنت کو آپ نے ٹھکرایا، جب سمنان کی سلطنت کو آپ نے ٹھکرایا اور ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، جب ہندوستان کا رخ کرتے ہیں، آپ کے والد محترم کا نام سلطان ابراہیم نور بخشی تھا۔ کیا تھا؟ بولیے بھائی، زور سے بولو۔ سلطان ابراہیم نور بخشی، آپ کے والد کا نام سلطان ابراہیم نور بخشی تھا، اور سلطان ابراہیم نور بخشی اس ذات کا نام ہے کہ جو اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، بہت بڑے متقی پرہیزگار بندے تھے۔ سلطان ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں تھی، سلطان ابراہیم کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ سلطان ابراہیم نور بخشی اور ان کی محترمہ جن کا نام سیدہ ختیجہ،
یعنی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ محترمہ، دونوں لوگ اپنے حویلی میں سمنان کی سلطنت جو حکومت جو حویلی تھی اس حویلی کے اندر تشریف فرما تھے۔ اب شان مخدوم دیکھیں، دونوں لوگ بیٹھے تھے، ایک سلطان ابراہیم نور بخشی کے نام ہی کے ایک مجذوب تھے جن کا نام ابراہیم مجذوب تھا۔ کیا تھا؟ ابراہیم مجذوب پورے سمنان میں، اور وہ ایسے مجذوب تھے، یہ آپ کے والد محترم سلطان ابراہیم نور بخشی نے اپنے اس حویلی کے اندر بیٹھ کر کے اپنے نگاہوں سے انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ مجذوب جسے دنیا ابراہیم مجذوب کے نام سے جانتی ہے، اور تمام سپاہی، تمام وہ پہرے دار دروازوں پر کھڑے ہو کر کے پہرا دے رہے ہیں، لیکن اچانک جب سلطان ابراہیم نے مجذوب ابراہیم کو دیکھا کہ اچانک وہ حویلی کے اندر موجود ہے۔ کیا؟ حویلی کے اندر موجود ہے، سامنے پہرے دار پہرا دے رہے ہیں، دروازہ بند ہے، سلطان ابراہیم اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مجذوب ابراہیم حویلی کے اندر موجود ہے، اور پورے سمنان میں اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ مجذوب حویلی کے اندر، پھر تھوڑی ہی دیر میں حویلی کے باہر، پھر پورے سمنان میں سرکار مخدوم سمنا کے آمد کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ جن حضرات کو اس نورانی محفل میں شریف ہونا ہو، لوگ پہنچ رہے ہیں، شریف ہو سکتے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجذوب ابراہیم نام کے وہ شخص جو پورے سمنان میں آپ کی آمد کا، سرکار مخدوم پاک کی آمد کا گھنٹا بجا رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اے لوگوں ہوشیار، ساودھان، ہوشیار، ساودھان، مخدوم سمنا آنے والے ہیں، مخدوم سمنا آنے والے ہیں، مخدوم سمنا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، مخدوم سمنا ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ مجذوب ابراہیم پورے سمنان میں آپ کی آمد کا ڈنکا بجا رہے ہیں، آپ کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں۔ ابراہیم نور بخشی، ان کو کوئی اولاد نہیں، رب کے حضور میں دعائیں کرتے، آپ کی والدہ محترمہ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتی کہ پروردگار عالم میرے باپ اس سلطنت کا دیکھ ریکھ، اس سلطنت کا حفاظت کرنے والا، اس سلطنت کا کو سنبھالنے والا کون شخص ہوگا؟ اس لیے کہ یہ سمنان کی خاصیت تھی کہ وہاں اگر کوئی بادشاہیت کسی کے حصے میں آتی تھی تو وہ سادات کے حصے میں آتی تھی، تو سلطان ابراہیم کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ میرے بعد اس سمنان کا بادشاہ کون ہوگا، میرے بعد اس سمنان کا بادشاہ کون ہوگا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ابراہیم نور بخشی سے فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے، اے میرے دوست، اے میرے عزیز، گھبرانا، اللہ رب العزت تمہیں 2 اولاد نگینہ عطا کرے گا۔